بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا، ہم نے ایک کہانی بڑی پرانی کے 2 حصے پڑھ لیے تھے۔ انٹروڈکشن بھی ہو چکا تھا اور اس کے بعد ہم نے افسانے کی تعریف اور اس کے ساتھ پہلے حصے کے اندر افسانے کا ابتدائی حصہ پڑھ لیا۔ لنکیج کے لیے ہم پہلے چند باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سبق کا نام ہے کہانی بڑی پرانی۔ صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ افسانہ، اور افسانہ نگار کا نام ہے ہاجرہ مسرور۔ اس کے جو کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں، بیگم صاحبہ مرکزی کردار ہیں اس افسانے کا۔ بیگم صاحبہ مرکزی کردار ہیں اس افسانے کا۔ ان کے شوہر دوسرا کردار ہیں۔ پپو ان کا بیٹا ہے۔ پپو ان کا بیٹا ہے، ایک اور بیٹا بھی ہے لیکن اس کا تذکرہ افسانے کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کردار ہے پھپھو کا۔ یہ پھپھو جو ہیں یہ شوہر کی یہ منہ بولی پھپھو ہیں، اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ اور ایک اور کردار ہے پھپھو کی بیٹی، یہ پولیو زدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا کیریکٹر آ جاتا ہے پڑوسن خالہ کا، اور پڑوسن خالہ کے ساتھ ان کے شوہر بھی حاضر ہیں اس افسانے کے اندر۔ پھر ایک اور کیریکٹر ہے شارٹ سا، وہ ہے بوڑھے کلرک کا، جو کولیگ ہیں ان کے شوہر کے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے پہلے حصے کے اندر پڑھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تلخ کلامی چل رہی ہے، اب ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اور ایک اور کردار ہے بخشو کا، بخشو میاں۔ یہ بخشو جو ہیں یہ نوکر ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ بیگم صاحبہ گھر سے نکال دیتی ہیں۔ اب گھر سے نکال دیتی ہیں تو اس کے بعد شوہر ان سے خفا ہوتے ہیں، اور پہلے بھی ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کی مدد لیتے ہیں، یعنی ان کیریکٹرز کی مدد لیتے ہیں۔ اب یہ کیریکٹر جو ہیں بجائے بات کو بنانے کے، بات کو اور زیادہ طول دیتے ہیں اور طویل کر لیتے ہیں۔ اب ان سب کو جب انوائٹ کیا ہے، بخشو میاں سے کہا کہ آپ سموسے لے آنا، گھر میں تو کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ اب بخشو میاں سموسے لے کر آ گئے ہیں۔ اب سموسے لے کر آئے ہیں، اب مہمان آنے والے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئیں اب ہم افسانے کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور اسٹل چڑیا کا قصہ میں نے وہیں پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ جو چڑیا کا تذکرہ بار بار آتا ہے وہ کیوں آ رہا ہے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں بیٹا بک کی طرف چلتے ہیں۔ جب شام کو ان کے میاں آئے تو وہ نیند میں پسینے سے نہا چکی تھی۔ یعنی بخشو میاں سموسے بھی لے کر آ گئے، اب میاں جو ہیں وہ بھی کام سے واپس آ گئے ہیں۔ نہ جانے کب سو گئی تھی، اب آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی اور وہ سو گئی تھی، اور شاید بجلی نہیں تھی۔ اور اب باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہیں جا رہا تھا، چونکہ بیمار تھی، مریض تھی، اس لیے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ انہیں صحن میں میاں کے رشتے کی پھپھی، وہی کیریکٹر جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، پھپھی اور ان کی پولیو سے لنگڑی بیوہ بیٹی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پولیو کے اوپر میں نے معنی لکھا ہوا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے انسان معذور ہو جاتا ہے۔ تو ان کی بیٹی کو یہ بیماری ہوئی تھی، ان کا پاؤں معذور ہو چکا تھا۔ اور پھر پڑوسن خالہ، یہ وہی کیریکٹر جس کے بارے میں ہم نے بتایا، اور ان کے شوہر کے بولنے کی جانی پہچانی آوازیں آنے لگیں، جانی پہچانی آوازیں آنے لگی۔ ہاں تو یہ ہیں ہماری قسمت کے مہمان۔ اب انہیں بیوی کو جو ہے اور بھی غصہ آنے لگا کہ کسی اور کو بلاتی۔ مجھے معلوم تھا جب لڑیں گے تو منصفی کے لیے، منصفی کے اوپر میں نے معنی لکھا ہے فیصلہ یا انصاف کے لیے، منصفی کے لیے انہی لوگوں کو بلائیں گے، اور وہ ان کے کلرک دوست بھی تو آئیں گے، یعنی وہی بوڑھے کلرک کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں میں ہاں ملانے، ہاں میں ہاں ملانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تائید کرنا، جو بات کہی گئی ہے اس کی تائید کرنا۔ انہوں نے بمشکل مشکل سے گھسیٹ کر اپنے آپ کو اٹھایا، گھسیٹ کر کھینچ کر میں نے معنی لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اٹھایا۔ کھانستی ہوئی غسل خانے میں گئیں، منہ ہاتھ دھویا، دوپٹہ بدلا، اور بچے کی کھانسی کا شربت گھونٹ بھر پی گئیں کہ اب یوں ہی کھانستی رہی تو کھانسی کا حساب کتاب بھی
کس کس کو سمجھائیں گے، اور پھر اندر ہی اندر کانپی، الٹے ہوئے لحاف سے ٹک کر یوں بیٹھ گئی جیسے کہیں کی ملکہ ہوں۔ ٹک کر بیٹھ جانا، کچھ دیر کے لیے آرام کرنا، ٹھیک ہے جی، ٹک کر بیٹھ جانے کا مطلب ہے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا۔ اور جب مہمان انہیں سلام کرنے حاضر ہوں گے اور اب مہمان انہیں سلام کرنے حاضر ہوں گے، یہ پچھلے جملے کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، مگر غصے اور ہتک کے احساس سے، ہتک کہتے ہیں بےعزتی کے احساس سے، ان کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر نکل پڑے گا۔ اب یہاں اس پیراگراف کے اندر اس عورت کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، نفسیات کو، کہ بیمار ہیں اور لوگ آ چکے ہیں جرگہ لے کر۔ اب آگے دیکھتے ہیں، میں کیوں جھگڑی ان سے، جھگڑنا لڑائی کرنا، وہ تو بس میرے سینیٹوریم سے آنے کے بعد سے پتھر بن گئے۔ سینیٹوریم کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ ریلوے اسٹیشن یا وہ جگہ جہاں پر کسی خاص مرض کا علاج کیا جاتا ہے، خاص طور پر تب دق کا، ٹی بی کا مرض، ٹھیک ہے جی، پتھر بن گئے ہیں۔ کچھ کہوں سنتے ہی نہیں، پھر میں سنانے کو کیوں مری جاتی ہوں، یعنی خود کلامی کے انداز میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، کہیں وہ ان سب کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ میں رات کو ان سے جھگڑ کر ان کے کمرے کے فرش پر پڑی روتی رہی تھی، کہ شاید منائیں گے۔ مجھے ان کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں بولتے، نہیں پوچھتے، نہ صحیح۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، اب یہاں وہی تذکرہ آ گیا 2 بیٹوں کا، ایک کا نام پپو ہے، دوسرے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ 2 بیٹے دیے ہیں، یہ سلامت رہیں گے، بچے کیا ماں کی باتیں حرکتیں نہیں سمجھتے، بڑے ہو کر خود فیصلہ کریں گے، میرا ان کا نہ بولیں نہ پوچھیں۔ یعنی اب اس پورے پیراگراف کے اندر خود کلامی کی کیفیت ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں جیسے دماغی توازن انسان کا خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے یہ کیفیت ہوئی ہے کیونکہ ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے بیماری کے باوجود۔ دوسرے کمرے میں ان کے میاں بول رہے تھے، اب یہ ایک کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں لحاف اوڑھ کر، اور دوسرے کمرے میں میاں جو ہیں وہ مہمانوں کے سامنے بول رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے مزاج، مزاج کہتے ہیں طبیعت کو، انسان کی طبیعت، دیکھ لیجئے مزاج، صبح سے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے، مجھ سے ناراض تو دنیا سے ناراض۔ یعنی اب شوہر شکایت کر رہے ہیں اس پیراگراف کے اس لائن کے اندر کہ اگر مجھ سے ناراض ہیں تو کم از کم آپ کے سلام کے لیے تو باہر آ جاتے۔ اپنے میاں کا فکرہ، اب دیکھیں کہ عورت کی نیچر کیسی ہوتی ہے۔ اپنے میاں کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے وہ کمرے میں حاضر ہو گئی، موجود ہو گئی، وہی چھلکتی سی نیم و آنکھیں، نیم و آنکھیں آدھی کھلی، آدھی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، بخار سے تمتمایا ہوا، تمتمایا سرخ اور گرم کو کہتے ہیں، تمتمایا ہوا رنگ، سموسوں کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب جو بخشو میاں سموسے لے کر آئے تھے وہ لے کر حاضر ہو گئیں۔ آؤ بیٹھو بیٹی، بخشو میاں لے آئیں گے چائے وائے۔ پھپھی دیوان پر ایک طرف کھسک گئی، دیوان کہتے ہیں نشست، بیٹھنے کی جگہ کو، کھسک جانا، پرے ہٹ جانا یا سرک جانا، جگہ چھوڑ دینا۔ بخشو میاں، ارے پھپھی شکر کیجئے، اب یہ عورت بخشو میاں کے پیچھے پڑ گئی۔ پھپھی شکر کیجئے، وہ تو میں گھر میں موجود تھا، ورنہ یہ تو اسے بھی دھکا دے چکی تھی۔ اب میاں نے پھر شکایت شروع کر دی۔ میاں نے بڑے جوش سے، جوش کہتے ہیں ولولہ کو، جوش سے سبوں کو اطلاع دی، سبوں کو مطلب سب کو، اور داد طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ داد طلب تعریف کرنا، یعنی اب میں نے جو بتا دیا آپ کے نالج میں اضافہ کیا کہ اس نے، عورت نے گھر سے بخشو میاں کو نکال دیا تھا تو میں اس کو لے کر آیا ہوں، اب اس کی داد وصول کرنے کی کوشش کر رہی، اور وہ بمشکل خود کو چیخ کر بولنے سے روک سکی۔ آپ کو تو معلوم ہے پھپھی، بخشو میاں کی عادتیں، جب چاہیں رہیں، جب چاہیں گٹھڑی باندھ، گٹھڑی بنڈل یعنی چھوٹا بنڈل باندھ کر نکل جائیں۔ وہ آہستہ سے بولیں۔ اب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو لوگوں کے سامنے کس طریقے سے بے عزت کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کیسا نکلتا ہے۔
ہاں یہ بات تو ہے، خدا لگتی کہوں گی، خدا لگتی کے معنی ہیں سچی بات کہوں گی، ایک دفعہ تمہارے ہاں سے روٹ کر میرے گھر بھی تو ڈیرا ڈال دیا تھا، ڈیرا ڈالا تھا۔ اب یہ پھوپھی کہہ رہی ہیں کہ بخشو میاں کی عادتیں ہی ایسی ہیں، ڈیرا ڈالا تھا اور ہفتہ نہیں رہے کہ خود ہی روٹ کر ناراض ہو کر کہیں اور چلے گئے۔ بس بیچارے بخشو بوڑھے ہو گئے ہیں بہت۔ اور پھر اب یہ پھوپھی جو صاحبہ ہیں وہ اپنا تبصرہ کر رہی ہیں۔ اور پھر بیٹا نوکروں کا، اب آگے پھر تفصیلیہ کی علامت ہے، یہ علامت بیٹا جب بھی بک کے اندر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ ادھورا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ پھوپھی بخشو میاں کے قصے میں الجھ گئیں، پھنس گئیں۔ ادھر خود بخشو میاں اپنے بچے کچے دان نکالے چائے کی کشتی اندر رکھنے آ گئے۔ بچے کچے دان جو رہے سہے یا باقی تھے، بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ چلیں یہاں پر یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں مصنف۔ چائے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھیں کہ کتنے دن سے چائے کی ٹرالی لینے کو جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، مگر ریزگاری اتنی نہیں جمع ہونے پاتی۔ ریزگاری میں نے آپ سے کہا کہ ٹوٹے ہوئے روپے جو خواتین اکثر 1-2 روپے کر کے جمع کرتی ہیں۔ دیکھو جب مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں اور گھر کا روزانہ خرچ دینا بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں پھر میاں کو ٹوک رہی ہیں، اپنے دماغ کے اندر وہ یہ خیالات بن رہی ہیں، یہ بار بار جو باتیں خیالات ذہن کے اندر بنا رہی ہیں، تو اس سے آپ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دماغی توازن ان کا ویسا نہیں ہے جیسے نارمل انسانوں کا ہوتا ہے۔ جب مہمان چائے پینے اور سموسے چکھنے لگے، چکھنے سے مراد کھانا ہے، کمرے میں پیالیوں اور چمچوں کی آواز چھا گئی۔ اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشن دان کے شیشے سے ٹکرائی۔ چڑیا بیٹا پہلے بھی تذکرہ ہوا اور اب دوسری بار، یہ ذہن کے اندر رکھیں اور اس لائن کو انڈر لائن کریں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم جو بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، جالے اتارتے ہوئے روشن دان کی درز کہتے ہیں دراڑ کو، ٹھیک ہے، درز کے اوپر معنی میں نے لکھا ہے، درز شاید بالکل بند ہو گئی تھی اور چڑیا جو اندر آ گئی تھی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ چڑیا ایک آزاد پرندہ ہے، جب آپ اس کو قید کریں گے تو قید ہونے کی صورت میں یہ ادھر ادھر اڑتے ہوئے پھڑپھڑاتے ہوئے شاید کہ کسی چیز سے ٹکرا کر اپنی جان دے دے، اور معصوم سا اور نازک سا پرندہ ہے۔ پوچھئے، اب میاں صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں پوچھئے، آج پھر پوچھئے ان سے۔ میاں نے پھوپھی کو صحیح پٹلی پر ڈالنے کی کوشش کی۔ صحیح پٹلی پر ڈالنے کی کوشش کی مطلب ہم خیال بنانا، یعنی اپنے فیور میں کر لینا، پٹلی پر ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسروں سے پوچھواتے ہو، کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا۔ اب بیوی کہتی ہیں دوسروں سے پوچھواتے ہو، کبھی آپ بھی پوچھا ہوتا۔ وہ نہیں بولنا چاہتی تھی پر بول پڑی۔ اب دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بولیں لیکن پھر بھی وہ بول پڑی۔ اے لو بیٹی، اب ہم دوسرے ہو گئے، ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے ہیں۔ رشتے کی پھوپھی بھی برا مان کر منہ بسورنے لگی۔ منہ بسورنا یعنی رونے کی صورت بنا لینا، ٹھیک ہے جی، یعنی آرٹیفیشل قسم کا رونا ہے، اوریجنل رونا نہیں ہے۔ اب چونکہ میاں نے ان کو اپنا ہم خیال بنایا ہوا ہے اور یہ ان کی فیور کریں گی تو اب یہ خفا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ارے نہیں پھوپھی، اب یہ وضاحت کر رہی ہیں، ایسی بات نہیں کہہ رہی، میں تو ان سے کہہ رہی ہوں، آپ کے بھتیجے سے، بھتیجا بائی کا بیٹا۔ انہوں نے کپا کانپتے ہوئے پرانی گرم چادر اپنے گرد زور سے لپیٹ لی، جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تمہیں کیا نہیں پوچھا؟ اب میاں صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ آپ خود نہیں پوچھتے تو اب یہ کہتے ہیں تمہیں کیا نہیں پوچھا، تمہارے پاس کیا نہیں، تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے، شکر نہیں کرتی، نئے مکان میں بیٹھی ہو، تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو کپڑا نہیں، دوا علاج نہیں کرتا، اور کیا پوچھوں بتانا۔ اب میاں صاحب نے اوپر نیچے بہت سارے سوال کر دیے کہ دیکھیں میں آپ کو کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں، مکان بھی دے دیے، احسان جتا رہے ہیں۔ میاں کی آواز بلند ہونے لگی، بلند
اونچی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ہاں بیٹی جو کہنا ہے کہو، پڑوسن خالہ کے شوہر نے ان سے کہا۔ اب دیکھیں بجائے اس کے کہ تصفیہ کرنے کے، ان کے درمیان مسئلے کو حل کرنے کے، ہر ایک جو ہے وہ ان کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے عام لوگوں کی نیچر ہوتی ہے۔ گھر کے تانے رات دن سنتی ہوں، تانے دینا، ٹھیک ہے جی، ایسی بات کہنا جو تکلیف دہ ہو، ٹھیک ہے جی، ایسی بات کہنا جو تکلیف دہ ہو، رات دن سنتی ہوں، جیسے گھر انہوں نے بنوایا ہو کھڑے ہو کر، ارے میں نہ ہوتی تو یہ۔ اب یہ بیوی بھی کھڑی ہو گئی، اگر میں نہ ہوتی تو یہ گھر بنتا، اپنا پیٹ کاٹا۔ پیٹ کاٹنا کہتے ہیں کھانا کم کرنا یا گزارا کرنا، کم کھا کر گزارا کرنا، پیٹ کاٹنا، ٹھیک ہے جی۔ اپنا جی مارا، جی مارنے کا مطلب ہے خواہشات پوری نہ کرنا۔ پیسہ پیسہ دانتوں سے پکڑا، اب یہ پیسہ دانتوں سے پکڑنے کا مطلب ہے بچت کرنا، یعنی دل چاہتا تھا کپڑے نئے بنانے کو نہیں بنائے، ٹھیک ہے، جی چاہتا تھا اچھا کھانے کو نہیں کھایا، اور بچت کر کر کے یہ سارے کا سارا گھر بنایا۔ اب یہ عورت جو ہیں یہ اپنی بات کر رہی ہیں کہ دانتوں سے پکڑا جب یہ گھر بنا ہے۔ اب جب شوہر نے کہا میں نے تمہیں گھر بنا کر دیا ہے، تو یہ کہتی ہیں آپ نے نہیں بنایا، میں نے تو اپنے پراویڈنٹ فنڈ جو تھا، پراویڈنٹ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے، کا پیسہ بھی اسی میں ڈالا۔ پراویڈنٹ فنڈ یعنی جب انسان کسی جگہ پر کام کرتا ہے، اس کے سلسلے میں جو اس کو پیسے ملتے ہیں، ایڈوانس لے لیتا ہے، یا ساری عمر جو جمع کیے ہوتے ہیں وہی پیسے اس عورت نے اپنے مکان کے اندر ڈالے تھے۔ 6 تولے سونے کا سیٹ تھا، اب یہ کہہ رہی کہ 6 تولے سونے کا سیٹ تھا، میرے جہیز کا وہ بھی بیچ کر اسی میں لگا دیا۔ اب وہ عورت سمجھا رہی ہیں کہ آپ کا بنایا ہوا مکان نہیں ہے، وہ بولتی چلی گئی۔ سن لیا آپ لوگوں نے، اتنی چھچوری طبیعت ہے، چھچوری کم ظرف، ٹھیک ہے، ان کی آج کھلی سب کے سامنے۔ ہم نے انہیں کھلایا پہنایا، دوا علاج کے لیے رات دن کی بیمار، آج یہ زیور اور روپے کا تانا دے رہی ہیں۔ تانا وہی میں نے ابھی آپ کے سامنے مانا کر لیا تھا۔ کیا میں نے تم سے روپیہ زیور مانگا تھا؟ قسم کھاؤ بچوں کے سر کی۔ میاں آگ بگولا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ غصہ ہو جانا، ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ میں تو کہہ رہی تھی میں نے اس گھر کے لیے آپ کے لیے سبھی قربان کر دیا، اور آپ ہیں کہ میری ذرا پرواہ نہیں۔ پرواہ کہتے ہیں فکر کو۔ میں نے آپ کے کہنے پر اپنی 10 سال کی اسکول ٹیچری بھی چھوڑی شادی کے بعد، وہ بھی بولتی گئی۔ ابھی ایک دوسرے کو جتلا رہے ہیں کہ میں نے گھر کے لیے یہ کیا، دوسرے کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے یہ کیا۔ ارے بی بی، نیک بخت عورتیں اپنے گھر کے لیے ایسا ہی کرتی ہیں، بوڑھے کلرک نے کہنا شروع کیا۔ میری بیٹی نے تو، اب یہ کلرک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بار بار ہر جگہ پر لے کر آ جاتے ہیں۔ بوڑھے کلرک کہتے ہیں میری بیٹی نے تو۔ کلرک کی بیٹی کی قربانیوں کی فہرست لمبی تھی، جسے وہ اپنے گھولاؤ میں کھو لاؤ جذبات کی شدت میں نہیں سن رہی تھی۔ وہ تو کمرے میں موجود چڑیا کی طرح ہراساں تھی، ہراساں کہتے ہیں گھبرائی ہوئی۔ اب باہر کی راہ نہ پا کر، راہ کہتے ہیں راستہ نہ پا کر، بار بار سب کے سروں پر اڑ رہی تھی۔ ہاں سچ تو ہے، اس میں گنانے کی کیا بات ہے؟ اب دیکھیں پہلے بوڑھے کلرک نے اس عورت کو جو بیگم صاحبہ تھی گھر کی مالکہ، ان کو غلط کہنے کی کوشش کی، اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں ہاں سچ تو یہ ہے کہ اس میں گنانے کی کیا بات ہے، یہ تو بیٹا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اب تو خیریت سے مرد اتنے شوقین بھی نہیں رہے، بہت ہوا تو سینما دیکھا ہے، ٹھیک ہے، فلم دیکھنے چلے گئے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں چائے پی لی۔ ہمارے میاں نے تو لاکھ کا گھر خاک کر دیا تھا، لاکھ کا گھر خاک کر دینا، خاک کر دیا، مٹی کر دیا تھا۔ ہمارا ڈھیروں زیور، ڈھیروں بہت سارا زیور گانے بجانے والیوں کو پہنا دیا۔ اس پر بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے باوا سے مراد والد کے گھر سے اور لاؤ، اللہ جنت نصیب کرے، ان میں کون سی لت، کہتے ہیں عادت نہیں تھی، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے جی۔
میاں بیچارہ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، اور یہ تمہارا میاں بیچارہ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر۔ ارے شکر کرو ایسا بولا بالا میاں ملا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا بولا بالا میاں ملا ہے۔ یہ ہماری اس بیٹی نے بھگتنا تھا، انہوں نے اپنی پولیو زدہ بیٹی کو دیکھ کر لمبی آہ بھری۔ تو بیٹا اس پیراگراف کے اندر دیکھیں کہ پہلے کلرک نے اور اس کے بعد پھوپھی نے بھی انہی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ غلطی آپ کی ہے۔ سبق کا ایک حصہ اب رہتا ہے، آج کے سبق کے اندر جو اہم باتیں ہم نے پڑھی ہیں آئیں اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بیٹا آج کے سبق کے اندر جو اہم باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ جب مہمان آ گئے تو مہمان آنے کے بعد بجائے اس کے کہ بات کو ٹھیک طریقے سے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ کیونکہ ان میں بنیادی طور پر ایک بات یہ تھی کہ انسانی نفسیات کو وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اگر وہ ان کی نیچر کو سمجھ جاتے تو دونوں کو آرام سے سکون سے بٹھا کر بات سنتے اور تصفیہ کرتے۔ اور یہ جو منصف ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ انسان کی نیچر سے بخوبی واقف ہو۔ اور یہ جو جتنے بھی کیریکٹرز آئے ہوئے تھے، پھپھو ان کی بیٹی یا پڑوسن خالہ ان کے شوہر یا بوڑھے کلرک، یہ سارے فیور میں تھے ان کی۔ جب تک انسانی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا، اور جب تک غیر جانبدار نہیں ہوں گے، دونوں کے حق میں بات نہ کرنے والے ہوں گے، تو اس وقت تک انصاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تانا زنی، کہ شوہر بیوی کو تانے دیتا ہے اور بیوی شوہر کو تانے دیتی ہے۔ جب تک دونوں ایک دوسرے پر تانے لگاتے رہیں گے دو اور لوگوں کی موجودگی میں، اس وقت تک آپس کے معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات جو اہم ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھی وہ ہے بیرونی مداخلت۔ جب گھر کا مسئلہ ہوگا تو وہ گھر ہی میں حل ہونا چاہیے۔ جب باہر کے لوگ اس کے اندر انٹرفیئر کریں گے، مداخلت کریں گے یا خود ان کو لانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ مسئلہ بجائے حل ہونے کے وہ زیادہ گمبھیر ہو جائے گا۔ اور ایک جو چیز ہم نے آج پھر پڑھی، چڑیا کا تذکرہ پڑھا۔ آج کے سبق میں چڑیا کا تذکرہ اتنا ہی تھا کہ کمرے میں بند ہو گئی تھی وہ چڑیا۔ پہلے تو سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ آزاد تھی، اس کے لیے گھونسلہ بچا کر رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کے بچے موجود تھے۔ اور آج کے سبق کے اندر ہم نے جو دوسری مرتبہ چڑیا کا تذکرہ پڑھا تو وہ چڑیا اب جو دراڑ تھی روشن دان کی وہ بند ہونے کی وجہ سے اب قید ہو چکی تھی۔ یہی کیفیت اس بیگم صاحبہ کی بھی آج کے سبق کے اندر تھی کہ چاروں طرف سے وہ گھیری ہوئی تھی اور سارے لوگ اسی پر تانا زنی کر رہے تھے اور اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، شوہر کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم اس افسانے کو کمپلیٹ کریں گے اور پورے افسانے کا خلاصہ اور اس چڑیا کا جو قصہ ہے آپ کے سامنے کمپلیٹ کر کے بیان کریں گے۔ آج کے سبق کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ بیٹا آج کے سبق میں آپ یہ بتائیں کہ جو پھپھو ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، ان کے اوپر ایک پیراگراف میں بتائیں کہ یہ کس کردار کی عورتیں تھیں اور یہ فیصلہ کرنے میں آیا حق بجانب تھی جو اب تک انہوں نے بات کی ہے یا اس میں غلط تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس کر کے نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔